بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں احکام شرعی میں سے مطہرات کے بارے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مطہرات وہ چیزیں جن کی وجہ سے کوئی نجس چیز پاک ہو جاتی ہے۔ 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز پانی، دوسری زمین، تیسری سورج، چوتھی استحالہ، پانچویں انقلاب، چھٹی انتقال، ساتویں اسلام، آٹھویں تبعیت، نویں عین نجاست کا زائل ہو جانا، 10ویں نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، اور 11واں مسلمان کا غائب ہو جانا، اور 12واں ذبح کیے گئے جانور کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ یہ مطہرات میں شامل ہے۔ پہلی چیز پانی 4 شرطوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرتا ہے۔ پانی مطلق ہو، یعنی صاف ہو، کوئی اس میں چیز ملی ہوئی نہ ہو، اسے مطلق کہا جاتا ہے۔ مضاف پانی، مثلا عرق گلاب یا شربت سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی۔ کہ آپ شربت سے یا عرق گلاب سے کوئی چیز نجس ہو، اسے آپ پاک نہیں کر سکتے۔ پانی مطلق سے کر سکتے ہیں، جو صاف پانی ہو اسے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط، پانی پاک ہونا ضروری ہے۔ پانی مطلق ہو لیکن نجس ہو، اس سے بھی نجس چیز پاک نہیں ہوتی۔ تیسری شرط، نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے، اور وہ دھونا جس کے بعد دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کا رنگ، مزہ اور نجاست کی بو نہ تبدیل ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو اور پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی شرط، نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ اب دوسری چیز جو مطہرات میں ہے، زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ زمین پاک ہو، زمین خشک ہو، اور تیسری احتیاط لازم یہ کہ نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ چہارم، عین نجاست مثلا خون اور پیشاب یا متنجس جیسے مٹی پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے۔ لیکن اگر عین نجاست، یعنی وہ پیشاب یا کوئی چیز لگی ہے جوتے کے ساتھ، زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے۔ چلنے سے ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ رگڑیں گے وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو۔ قالین اور دری وغیرہ اور چٹائی یا گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کا پاؤں، وہ جوتے کا تلوا نجس ہو گیا ہو، تو وہ مٹی پر اور زمین پر یا پتھر یا اینٹوں پر ہی چلے۔ گھاس وغیرہ چٹائی پر چلنے سے یا رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا۔